نماز کی حفاظت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے، یہ نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھے اور کبھی چھوڑ دے، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں اوقات کے ساتھ مشروط رکھی ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسا فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلاں نماز کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے، لہذا صرف نماز کی پابندی نہیں بلکہ نمازوں کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز پڑھے۔ ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ایک آدمی بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب سورج کنارے آ لگا، جب سورج کنارے پر آ جائے اور پیلا پڑ جائے اس طرح کے انسان اس سورج کو کسی تکلیف کے بغیر آنکھ سے دیکھ سکے تو ایسے وقت میں عصر کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت اٹھ کر اس نے جلدی سے 4 ٹھونگے ماری اور نماز ختم کر دی۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ لہذا بات صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سر سے ٹالنا ہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پر ادا ہو۔ اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ طلوع سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر ایک آدمی بے پرواہ ہو کر پڑا سوتا رہا اور پھر طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر نماز پڑھے تو اس شخص نے قضا نماز تو پڑھ لی، لیکن یہ نماز کی حفاظت نہ ہوئی، اس لیے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت نماز ادا نہیں کی گئی۔ اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے، کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا۔ کسی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ فلاں نماز کو فلاں وقت سے پہلے ادا کرو، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھے، اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لہذا
وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے۔ تیسری بات جو نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے والا مرد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے۔ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ قریب واجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھ لے تو یہ ناقص ادائیگی ہے۔ فقہائے کرام اس کو ادائے قاصر کہتے ہیں۔ ادائے کامل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کا درجہ زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے میں چند منٹ زیادہ خرچ ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا ثواب چھوڑ دینا اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا اتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اس لیے انسان نماز کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ مثلا آپ حضرات اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ نماز کا انتظار ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اس لیے اس پر وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ لہذا اگر آدمی پہلے سے مسجد میں پہنچ جائے تو اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہرحال نماز کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مسجد نبوی میں امامت فرما رہے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے
اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، صرف زبان سے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے وہ لوگ بہانے بناتے اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے۔ البتہ کسی صحابی سے یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑے گا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی اس طرح کروں کہ نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور ان سے کہوں کہ نماز شروع کر دو، اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا، اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے اور غصے کا اندازہ لگائیے، اس لیے کہ مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن یہ شخص گھر میں بیٹھا اور اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں نہیں آ رہے، اس وقت اس حدیث کا تصور کر لیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہوگا کہ ہمارے گھروں کو آگ لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے اور اس کو امت مسلمہ کے لیے مرکز بنایا ہے۔ وہ یہاں جمع ہو کر اللہ تعالی کے سامنے سر مسجود ہوں اور اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں، پھر مل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد کے اندر آؤ۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے اور سارے ہفتے میں مسجد کے اندر آنے کا خیال نہیں آتا، یہ در حقیقت ہم نے اسلام کو عیسائی مذہب پر قیاس کر لیا ہے۔ عیسائی مذہب والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باقی دنوں میں چھٹی، اور اب تو اتوار بھی ختم ہو گیا۔ یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھو کہ کلیسا ویران پڑے ہوئے ہیں اور پادری صاحبان بیٹھے مکیاں مارتے رہتے ہیں، عبادت کے لیے وہاں کوئی آتا ہی نہیں۔ بہرحال ایک عرصہ دراز تک اتوار کے دن آیا کرتے تھے، اللہ بچائے ہم نے یہی سمجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن مسجد میں جانا چاہیے، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے
اسی طرح 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، اور جس طرح جمعہ کے دن مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت موقدہ قریب و واجب ہے۔ بہرحال جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرنا نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فوراً بعد جلد از جلد نماز ادا کر لیں۔ خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں کہ نماز کو ٹلاتی رہتی ہیں اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں کہ جب وقت مکروہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز سے کیا تھا اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا سب سے اہم کام نماز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں لے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگین ان کے دور خلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً 15 خود مختار ملک بنے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمران تھے۔ اس وقت ان کے ماتحت جتنے گورنر تھے، ان کے نام خط لکھا جو موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اس خط میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا، وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ بہرحال اس لیے قرآن کریم نے ان صفات کے بیان کو شروع بھی نماز سے کیا اور ختم بھی نماز پر کیا۔ ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، یعنی نماز میں خشوع، فضول کاموں سے بچنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اخلاق، عفت و عصمت کی حفاظت، امانتوں اور عہد کی پابندی، نمازوں کی حفاظت یہ ہے، وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے، اور یہ ساری صفات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی حفاظت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں،